الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ دین اسلام دو چیزوں کا بنیادی طور پہ مجموعہ ہے، ایک ہے عبادات اور ایک ہے عقائد۔ عقائد اور عبادات یہ دونوں مل کر اسلام بنتے ہیں۔ اس کے اندر عقائد کی حیثیت بنیادی ہے اور اعمال کی حیثیت شرائط کی سی ہے۔ یعنی ایک انسان اگر عقیدے کو درست کر لے گا ایمان والا کہلائے گا، اور عقیدے کو درست نہیں رکھے گا تو ایمان کی فہرست سے باہر چلے جائے گا، ایمان والوں کی فہرست سے باہر چلا جائے گا۔ اور ایمان لانا صرف کافی نہیں بلکہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کا کرنا بھی ضروری ہے۔ ان نیک اعمال کو اعمال صالحہ کہا گیا، اسی کو عبادات کہا گیا۔ اگر عقائد بھی درست ہوں گے، اعمال بھی درست ہوں گے، تو اس صورت کے اندر یہ بندہ جنت کے اندر جائے گا بلا حساب و کتاب۔ اور اگر عقائد تو درست ہیں لیکن اعمال درست نہیں، تب بھی جنت کے اندر جائے گا، لیکن اس جنت میں جانے کا طریقہ مختلف ہوگا، اور وہ یہ کہ بندہ کچھ عرصہ جہنم میں اپنی سزا کاٹے گا گناہوں کی، اور اس کے بعد پھر جنت میں جائے گا، یعنی جنت میں وایا جہنم جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ کہ اعمال بھی درست نہیں، عقائد بھی درست نہیں، ایسا بندہ ایمان والوں کی فہرست سے باہر چلا جاتا ہے، اور اس صورت کے اندر وہ بندہ مؤمن نہیں رہتا۔ ایسے افراد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ لہٰذا عقائد کے متعلق یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان عقائد کے اوپر بندہ پختگی کے ساتھ یقین رکھے، عقیدے کو عقیدہ سمجھے۔ ان عقائد کے اندر جو بنیادی عقائد کہلاتے ہیں، سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ ایسے مختلف عقائد ہیں۔ انہی عقائد میں سے ایک خاص عقیدہ جس کا آج کی اس مجلس میں گفتگو کرنی ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کو سمجھایا ایک مثال کے ذریعے سے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے کسی محل کو دیکھا ہے کہ جس محل کے اندر سونے کی اینٹیں لگی ہوں، بہت ہی خوبصورت قسم کا محل ہو، اور وہ مکمل تعمیر ہو چکا ہو، مکمل تعمیر ہو جانے کے بعد ایک اینٹ اس کے اندر باقی ہو، وہ نہ لگی ہو؟ اگر وہ لگ جائے تو پوری کی پوری عمارت مکمل کہلائے گی، کمپلیٹ کہلائے گی، فنشڈ کہلائے گی۔ اور اگر وہ اینٹ نامکمل رہ جائے، وہ اینٹ نہ لگے، تو اس صورت میں عمارت مکمل نہیں کہلاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ پوری عمارت نبوت کی عمارت ہے، اور وہ آخری اینٹ جو لگنی ہے وہ حقیقتاً میں ہوں۔ انا خاتم النبیین، میں تمام انبیاء میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے آخری پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں، عالمی نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اس عقیدے کو اپنے ذہنوں میں رکھنا، اس پر ایمان رکھنا، یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے، اور یہ بڑا سینسٹیو عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کے اندر جذباتیت منسلک ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ زیادہ عام طور پہ دوسروں کے مقابلے میں گفتگو کرنے میں جذبات کا مظاہرہ زیادہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو نان ٹالریبل کہا جائے، جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس عقیدے کے اندر تھوڑی سی اونچ نیچ برداشت نہیں ہے، اور یہ علماء کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود احادیث مبارکہ سے بات ثابت ہے۔ چنانچہ اس دنیا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت کے اندر 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے، یزعم کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، جبکہ آخری نبی اللہ نے مجھے بنا کے بھیجا، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمائی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ مختلف قومیں، مختلف افراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے ایمان لانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے، وہ ایمان لے آتے۔ بعض اوقات کوئی شخص ایمان لانے سے پہلے کوئی شرط نبی علیہ السلام کے پاس رکھ دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تو لاتا ہوں مگر اس شرط کے اوپر لے کے آؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی بندہ کسی شرط کے ساتھ ایمان لے کے آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آنے کے بعد یہ 2 صحابہ تھے، مکہ مکرمہ سے ارادہ کیا کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے مدینہ منورہ اور اسلام قبول کریں گے۔ 2 بڑے نام تھے، ایک سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ ایک صحابی اور تھے۔ 2 صحابہ، یہ 2 افراد جو ابھی اسلام لے کے نہیں آئے، مکہ سے نکلے ہیں، مدینہ منورہ کی جانب آ رہے ہیں۔ راستے میں تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی اس بات کا بتلا دیا گیا کہ 2 شاہ سوار آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں یہ خوشخبری سنا دی کہ 2 شاہ سوار ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ہر کسی کو انتظار تھا کہ وہ کون ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ سوار کا۔ یہ دونوں بہرحال آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے خالد اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، نبی علیہ السلام نے ان کو بیعت اسلام کی، ان کو اسلام لانے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا۔ یہ جو دوسرے صحابی تھے ان سے بھی کہا کہ تم کس ارادے سے ہو، تم بھی ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام لانا چاہتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ بھائی کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ اسلام سے پہلے میرے اوپر اتنے زیادہ جرائم ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی اگر یہ جرم میرے ساتھ باقی رہے تو پھر تو اس صورت کے اندر میں تباہ ہو جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوشخبری دی، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ گے تو اسلام لانے سے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گارنٹی دیتے ہیں تو میں اسلام لانے کے لیے تیار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ بھی اسلام لے آئے۔ تو اسلام لانے سے پہلے شرط رکھی کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شرط کو قبول کیا۔
ایسے ہی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحابی رسول ہیں، مگر ابتداءً ایک بہت بڑا جرم ہو گیا، اور وہ جرم یہ تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور جس عورت نے، حضرت ہندہ نے ان کو شہید کیا تھا، وہ بھی بعد میں اسلام لے آئیں، ان کے غلام تھے، اور اس نے شرط لگائی تھی کہ جب تم اس بندے کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ اس بنیاد پر قتل کیا اور بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ تو جب بڑی بے دردی سے شہید کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی بڑی تکلیف تھی۔ حضرت وحشی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیغام بھجواتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھئے کہ کیا میرا یہ جرم بھی معاف ہو جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جرم معاف ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک اسلام لے کر نہیں آ سکتا جب تک کہ مجھے اس پر کوئی قرآن کی آیت نہ مل جائے اللہ نے میرے متعلق اتاری ہو۔ قرآن کریم کی آیت اتر گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آیت سنا دی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آیت نازل ہوئی تو فرمانے لگے کہ ہاں، پچھلے گناہ معاف ہونے کی بات تو ہو گئی، لیکن اب اگر اسلام لے آیا اور موت واقع ہو گئی تو ابھی تو نہ کوئی نیکی کی نہ کوئی گناہ کیا، تو بیلنس زیرو ہوگا، زیرو پہ جاؤں گا تو بھی مجھے خطرہ ہے پکڑ ہو جائے گی۔ تو مجھے اس سے زیادہ امید والی کوئی آیت چاہیے۔ اب دیکھیں، شرط پر دوسری شرط لگ رہی ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت اتر گئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو لوگ بھی ایمان لے آئے، توبہ طائب ہوئے اور اب نیک اعمال کریں گے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ یہ آیت اتری تو اب فرمانے لگے ہاں، اب مجھے تسلی ہو گئی، اب میں اسلام لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو یہ شرائط انہوں نے بھی رکھی اسی طریقے سے۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی شخص اسلام لاتا اور اپنے اسلام لانے پر کوئی شرط رکھتا تھا، نبی علیہ السلام اس کی شرط کو قبول فرماتے تھے۔ اب یہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان ہوئی کہ دنیا میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے سب سے پہلا جھوٹا جس کو مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ہی پیدا ہوا، اور وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے، اور صرف اپنا اسلام لے کے نہیں آ رہا۔ یہ بحرین کا جو علاقہ ہے، یہ اس جگہ کے کا رہنے والا شخص تھا، اور کہنے لگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلا اسلام لانے والا نہیں، میں جو آپ کے پاس اسلام لے کے اسلام لانے کی خبر دے رہا ہوں، صرف اپنی نہیں، اپنی بھی، اپنے قبیلے والوں کی بھی، اپنے پورے شہر کے افراد کے اسلام لانے کی خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ میرا پورا شہر، یعنی اس زمانے کا جو پورا بحرین کا علاقہ ہے، یہ سارے علاقے میں جتنی آبادی رہتی ہے، تمام کے تمام لوگ اسلام لے آئیں گے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شرط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹہنی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زمین پر ایسے کرید رہے تھے اور اس کی بات سن رہے تھے۔ جب اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پورا شہر اسلام لانے کو تیار ہے، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ بھائی کیا شرط ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے آپ کے بعد نبی میں ہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اتنی شرائط ماننے کو تیار ہو گئے تھے، جیسے ہی یہ بات ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ آنسر دے دیا، اے مسلمہ، یہ نہیں ہو سکتا۔
یعنی ایک طرف اتنی بڑی پیشکش ہے کہ صرف میں اسلام نہیں لے کے آ رہا بلکہ پورے کے پورے شہر کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، وہ سارا شہر میرے ساتھ اسلام لے آئے گا، شرط صرف اتنی سی ہے کہ اپنے بعد مجھے نبی مقرر کر لیجئے۔ عام بندہ یہ سوچتا ہے بھائی ابھی اسلام لانے کی جب بات کر رہے تو اسلام لانے دو، کچھ عرصہ صحبت میں بیٹھے گا، کچھ عرصہ ساتھ رہے گا تو شاید کہ دل بدل جائے، شاید کہ حالت تبدیل ہو جائے، شاید کہ سوچ تبدیل ہو جائے۔ مگر یہ اتنا سینسٹیو عقیدہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی ٹالریٹ نہیں کیا، تھوڑی سی بھی بات برداشت نہیں کی، کلیئر کٹ کہہ دیا مسلمہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنا پینترا بدلا، ایک اور آفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ اتنا کر لیجئے کہ یہ کہہ دیجئے کہ بحرین کا علاقے کا نبی آپ کے بعد میں آؤں گا، باقی تمام جگہوں کی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، لیکن بحرین کا جو علاقہ ہے جہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں اپنے ساتھ، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میرے بعد یہ شخص یہاں کا نبی ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، مسلمہ یہ جو چھوٹی سی ٹہنی ہاتھ میں تھی، مسلمہ اگر تم اپنے اسلام لانے پر اتنی بھی آفر کرو، ساتھ میں اتنی بھی پیشکش کرو جتنی قیمت اس ٹہنی کی ہے، تو اس پیشکش کو بھی ٹھوکر مار دی جائے گی۔ تمہاری مرضی، اسلام قبول کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا تو تم جا سکتے ہو۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عقیدے پر ہلکی سی بھی اونچ نیچ برداشت نہیں، واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ نہیں، دوسری کوئی شرط ہے تو وہ شرائط قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جہاں بات آ رہی ہے ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر تو میں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تم سے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ اتنا واضح عقیدہ، اور جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عقیدے کی بنیاد پر 30 بڑے جھوٹے دنیا میں پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری نبی ہوں، لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وفات پانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ویسی معاملہ کیا۔ یہ مسلمہ کذاب اپنے علاقے میں واپس کیا اور وہاں جا کر اس نے پھر نبوت کا اعلان کر ڈالا نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو تیار کیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے، ان کو اس کا امیر بنایا، لیڈر بنایا، اور کہا کہ جاؤ اور جا کر اس لشکر کے اوپر چڑھائی کرو، اس لشکر کو لے کے جاؤ اور جا کر چڑھائی کرو اور اس بندے کو زندہ یا مردہ یا تو گرفتار کر لو یا مار دو، یہ جہاد تم پہ لازم ہے۔ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو تشکیل دیا اور ابھی لشکر روانہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آ گئی۔ جیسے ہی وفات کی خبر آئی تو اس وفات کی خبر کے ساتھ ہی پوری حالات جو تھے وہ ایک دم پلٹا کھا گئے۔ صحابہ بھی حیران ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے معاملات کیسے چلیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اس وقت پر واعظ دیا، خطبہ دیا، مسلمانوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین عمل میں لائی گئی، اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی۔ ابھی صحابہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے کہ ادھر سے خبریں اڑنا شروع ہو گئیں۔ ایک مخصوص قبیلہ تھا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام لے کے آئیں گے، تمام اعمال پورے کریں گے، ہاں البتہ ایک شرط ہماری ہے، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ یعنی زکوٰۃ تو دیں گے لیکن زکوٰۃ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جمع نہیں کرائیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کرائیں گے، اپنے افراد میں اپنی مرضی سے تقسیم کریں گے۔ زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں تھا، زکوٰۃ کو مسلم ریاست کے امیر کے ہاتھ میں دینے پر انکار تھا۔ تو ایک طرف یہ فتنہ کھڑا ہو گیا، دوسری طرف کوئی اور فتنے، مختلف جگہوں پہ ایسے فتنے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اور انہی فتنوں کے درمیان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اکیلی ہے۔ صحابہ بہت سارے اس وقت پہ کشمکش میں، مشہور واقعہ ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پر اس مینٹل اسٹیٹ میں پہنچ چکے تھے کہ جہاں پہ جا کے وہ خود یہ بات فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔
یعنی وہ بات قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ صحابہ کے لیے سب سے بڑا غم کا لمحہ یہی تھا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بننے کے ساتھ ہی، خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بننے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، حضرت اسامہ کو فرمایا اسامہ اٹھو اور لشکر لے کے جاؤ۔ صحابہ نے کہا کہ یہ موقع نہیں ہے لشکر بھیجنے کا، اس لیے کہ ایک طرف آپ کی اپنی جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہے، مختلف جگہوں سے مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس موقع پہ آپ اس لشکر کو بھیج رہے ہیں مدینے سے باہر۔ ابھی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مدینے کے اندر لشکر کو روکیں، یہاں پہ ڈیفینڈ کریں، یعنی اس وقت پر اٹیک کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جانشین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات فرمائی کہ اگر مدینے کے اندر عورتوں کو گھسیٹ کر باہر کیا جائے، ان کی عزت بھی محفوظ نہ رہے، تب بھی ابو بکر کی اتنی جرت نہیں کہ جس لشکر کو نبی نے بھیجا اس لشکر کو واپس بلوا لے۔ لہذا سب سے پہلا کام یہ کہ اس لشکر کو باہر بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج تھا وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہلکی سی آنچ برداشت نہیں ہے، تھوڑا سا بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، وقتی بھی نہیں کیا جا سکتا، ابدی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بھیجے ہوئے لشکر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا، اور وہاں پر اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جتنے غزوات ہوئے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً کوئی 11-12 غزوات کے اندر شریک ہوئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایسے سرایہ ہیں، ایسی جنگیں ہیں جن میں نبی علیہ السلام خود شریک نہیں ہوئے، لشکر بنا کر بھیجے۔ کئی سارے ہیں جن کی تعداد کچھ 70 کے آس پاس بنتی ہے، تو 70 کے قریب لڑائیاں 10 سال کے اندر ہوئیں، اور اس کے اندر صحابہ کی جو شہادت ہوئی ان کی تعداد تقریباً 300 بنتی ہے۔ اور ایک عقیدہ ختم نبوت پر جب باری آئی تو اس ختم نبوت کے موضوع کے اوپر جان نچھاور کرنے والے، ایک جنگ کے اندر شہید ہونے والے، جنگ یمامہ اس کو کہتے ہیں، یمامہ اس مقام کا نام ہے، اس ایک جنگ کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 ہے۔ 4 گنا زیادہ صحابہ کی شہادت ہوئی ہے، فقط اس بات پر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد دنیا میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا ہی زیادہ سینسٹیو ہے، یہ اتنا ہی زیادہ نازک عقیدہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا، اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ میں نیا نبی ہوں، میں ایک نبی ہوں، اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور کوئی بندہ اس سے دلیل پوچھتا ہے کہ اچھا بتاؤ بھائی تمہارے اس نبی ہونے پر کیا دلیل ہے، تو فقط دلیل پوچھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک مرحلہ ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ ختم نبوت اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عقیدہ ہے جس عقیدے کو بہت زیادہ نازک عقیدہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے متعلقہ ہے۔ جو کوئی شخص بھی عقیدہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، حقیقتاً وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہے، باقی تمام کے تمام عقائد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک نہیں ہے، پرسنل نہیں ہے، یہ پرسنل اٹیک ہے۔ جیسے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن مجھ سے پرسنل نہ ہونا، میری ذاتیات کے اوپر حملہ نہ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر حملہ کرنا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ 30 جھوٹے جو دنیا کے اندر پیدا ہوئے، مختلف دور میں مختلف افراد آتے گئے۔ آج سے تقریباً کوئی 150 سال پہلے ایک دنیا میں ایک شخص اور پیدا ہوا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس نے بھی اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ مارا، مگر اس کا طریقہ کار یا طریقہ واردات بڑا مختلف تھا۔
ابتداً اس نے اسلام کے خلاف جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ مناظرے کرنے شروع کیے، ان کو شکست دینا شروع کی، اور اس طریقے سے اپنی دھاک عوام الناس میں، لوگوں میں بٹھانا شروع کر دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے آپ کو ولی کہلایا، اپنے آپ کو ولی ہونے کا دعویٰ کیا، میں اللہ کا ولی ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کے بعد کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں، وہ مہدی جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر تشریف لائیں گے اور دنیا کے اندر ٹھہریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائیں گے، مدد کریں گے۔ تو کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں، حالانکہ یہ بات ہماری سمجھنے کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتلائی یہ بات، اور وہ یہ ہے کہ امام مہدی کی مہدی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ مہدی ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کریں گے۔ امام مہدی کی مہدی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اس وقت پر اللہ کے نیک اولیاء ان کو پہچانیں گے، اور بلکہ اس سے پہلے وہ مدینہ منورہ کے اندر ہوں گے، اور وہاں پہ اللہ کے نیک اولیاء ان کو پہچانیں گے اور ان کے پاس آئیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں۔ وہ انکار کریں گے، نہیں میں نہیں ہوں، اور وہاں سے ان سے بھاگ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ یہ ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے ان کو ڈھونڈتے ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں طواف کے دوران ان کو اپروچ کریں گے، ان کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ان کے قریب جائیں گے اور ان کو یہ درخواست کریں گے، جی اللہ نے یہ منصب آپ ہی کو عطا فرمایا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ امام مہدی خود نہیں کر سکتے۔ جو شخص یہ کہہ دے کہ میں مہدی ہوں، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جب اس طریقے سے کاروبار نہ چلا تو اگلا دعویٰ کر بیٹھے، اور اگلا دعویٰ یہ کیا کہ نہیں میں مہدی نہیں بلکہ میں تو عیسیٰ ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیک، اے عیسیٰ ہم آپ کو اٹھانے والے ہیں اور آپ کو واپس اس دنیا کے اندر پہنچانے والے ہیں۔ انی متوفیک الیک، اپنی جانب وصول کرنے والے ہم ہیں، ورافعک الیک، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی جانب آپ کو اٹھا لیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے دلیل لیتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان دنیا پہ جا چکے ہیں، اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام میری شکل میں دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی احادیث مبارکہ سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہونی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہونا ہے، آسمان دنیا سے نیچے آنا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عیسیٰ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ دمشق کے اس مینار، جامع مسجد کے اس مینار سے نیچے اتریں گے اور حضرت امام مہدی ان کو پیشکش کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، اور وہ اس کا انکار کریں گے۔ یعنی امامت کا جو منصب ہے وہ ان کو پیش کیا جائے گا، اور ابتداً اس منصب کا انکار کریں گے۔ اور اس بندے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بدبخت خود دعویٰ کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بہت ساری اس نے کوششیں کر ڈالی، جب یہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا، اس پر بھی دکان نہ چلی، تو اس سے بھی اگلا دعویٰ کر بیٹھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور رسول دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھئی اتنی واضح صحیح احادیث موجود ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو تم کیسے اپنے آپ کو نبی کہتے ہو؟ تو اس نے ایک نئی اصطلاح دنیا میں قائم کی، جس کو اس نے کہا کہ جی میں ذلی بروزی نبی ہوں۔ یہ اصطلاح اس سے پہلے مارکیٹ میں کہیں نہیں آئی تھی، اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں سنی تھی۔ پہلی مرتبہ اس نے اصطلاح قائم کی کہ جی میں ذلی بروزی نبی ہوں۔ ذلی بروزی نبی کا مطلب کیا ہے کہ حقیقتاً میں ایک انسان، مرزا غلام احمد تھا، عام آدمی تھا، میں نے اتنی اپنے اوپر محنت کی، اتنی محنت کی کہ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچا، پھر محنت کی تو اس کے بعد ولایت کے درجے سے نکل کر نبوت کے درجے کے اندر داخل ہو گیا۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی تھے تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عکس تھا، سایہ تھا، وہ میرے اوپر پڑ گیا، میں حقیقتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں۔
یہ بات کہیں سے ثابت نہیں، نہ قرآن کریم میں ہے نہ حدیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے، یہ اپنی طرف سے بات لے آیا۔ جب اس پر بھی بات نہ چلی تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا، اور اس کے بعد معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کر بیٹھا، خدا ہونے کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ یہ تمام کے تمام دعوے اس کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں، اس کے لیے کسی بندے کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں میں تمام کے تمام دعوات موجود ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ عام طور پہ جب اس موضوع پہ گفتگو کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس موضوع پہ گفتگو تو وہاں کرنی چاہیے جہاں قادیانی موجود ہوں، تاکہ وہ سنیں اور وہ اس بات کو سمجھ سکیں اور اس کے بعد وہ اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوں۔ جس آبادی کے اندر کوئی قادیانی نہ ہو، جہاں پہ سارے مسلمان الحمدللہ موجود ہوں، وہاں پر اس عقیدے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب آج کے اس موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں گلوبلائزیشن ہو چکی ہے، اور اس گلوبلائزیشن کے نتیجے کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آس پاس قادیانی موجود نہیں۔ اپنی جیب سے موبائل فون نکالیے، اپنے ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو دیکھ لیجئے، چاہے فیس بک کو دیکھ لیں، واٹس ایپ کو دیکھ لیں، ٹویٹر کو دیکھ لیں، انسٹاگرام کو دیکھ لیں، جس کسی کو دیکھ لیں اس پہ آس پاس آپ کو ان کی ویب سائٹس، ان کے سوشل میڈیا پہ افراد ایکٹیو نظر آئیں گے جو مختلف طریقوں سے عام سادہ لوگ انسانوں کو اس راستے سے بہکا رہے ہیں اور ان کو اس سے دور کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس دور کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا نہ صرف یہ کہ ناگزیر ہے، ذمہ داری ہے ہماری، ضروری ہے ہمارے لیے، ہم خود بھی سیکھیں، خود بھی سمجھیں، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، اپنی آل اولاد کو بھی اس سے متعلق آگاہ کریں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق ہے۔ اور جب اس کو اپنی زندگی کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس سے متعلق علماء نے جو مختلف شارٹ کورسز بنائے ہیں ان کورسز کو کریں۔ اس عاجز کے علم میں یہ بات آئی کہ اب تو الحمدللہ یہ ختم نبوت اکیڈمی جو پاکستان کے اندر موجود ہے، انہوں نے خط و کتابت کے ذریعے سے مختلف کورسز کو انٹروڈیوس کرا دیا۔ بھائی آپ کو کہیں جا کر کلاسز لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، وقت ہے، آ سکتے ہیں، تشریف لائیں، ضرور پڑھیں، سمجھیں اس کو۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ جا نہیں سکتے، تو آپ ایک لیٹر لکھیں، ایک خط لکھیں، اور آپ کے ایڈریس پر کتابیں آ جائیں گی، ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، پھر وہ آپ کو سوال نامہ بھیجیں گے، ان سوالوں کو حل کیجئے، جمع کرائیے، آپ کا یہ کورس اس طریقے سے مکمل ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں نا اوپن یونیورسٹی کھول دی ہے۔ یہ اوپن یونیورسٹی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی فیس نہیں مانگی جا رہی، کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کے پیچھے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنے عقائد کو درست رکھیں، اپنے ان عقائد کے اوپر گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھیں، سلیقہ سیکھیں۔ کتنی ہی افسوس کی بات ہوا کرتی ہے کہ باطل نے اتنی محنت کی کہ آج کہیں کوئی قادیانی نظر آ جائے، وہ متحرک وہاں کا تحریک والا انسان نہ ہو بلکہ ایک عام قادیانی ہو، اس کو بھی اپنے عقیدے سے متعلق اتنی معلومات ہیں کہ وہ اچھے اچھے انسانوں کو چت کرا دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہوا کرتی، ہم اس سلسلے میں کوئی بات جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ کہ جو بندہ عقیدہ ختم نبوت پہ کام کرتا ہے، مختلف اس کے فضائل اپنی جگہ ہیں، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص قرب نصیب ہوتا ہے جو عام انسانوں کو نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پکی بات ہے۔ اس عقیدے کے اوپر محنت کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص قرب عطا فرما دیا کرتے ہیں جو قرب عام مجاہدوں اور محنتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس عقیدے کو سمجھیں، سیکھیں اور اس پہ عمل پیرا رہیں، اور اپنی اس عقیدے سے متعلق باتوں کی آگاہی لوگوں کے درمیان پھیلائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر اپنی جان لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔
اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار سیاہ کار بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ اے کریم آقا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ کریم آقا ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ میرے مالک یہ عقیدہ ختم نبوت کو اے اللہ صحیح طریقے سے سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس عقیدے کو صحیح طور پر آگے لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمیشہ ساری زندگی ہمیں اس عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ میرے مالک اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس عقیدہ ختم نبوت کا جو تذکرہ ہوا اللہ اس تذکرے کو قبول فرما۔ میرے مالک اس کے تذکرے کی برکت سے اللہ ہمارے تمام کی تمام پریشانیوں کو حل فرما، تمام مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام کی تمام دنیا اور آخرت کی ضروریات کا غیب سے انتظام فرما۔ کریم آقا بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما، جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تمام کے تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کر دفع دور فرما۔ اے اللہ جو ہم نے مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔